الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمة من عندنا وذکریٰ للعابدین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین اور سامعین، آج ہم قصص النساء میں یعنی خواتین کے وہ قصے واقعات جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے 4 اللہ تعالیٰ کی مقبول بندیوں کا ذکر خیر کریں گے جو قرآن کریم میں ہم پاتے ہیں۔ ایک زوجہ ایوب ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی ہیں، ان کا ذکر خیر قرآن کریم میں ہوا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ۔ اور 3 اور خواتین ہیں جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال وہ 3 خواتین نہیں، وہ 5 ہیں، لیکن ہم آج ذکر جو ہے ان میں سے 3 خواتین کا کریں گے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں جس کو قرآن کریم نے موسیٰ کہا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، حضرت موسیٰ کی امی۔ اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، دوسری آپ کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ، اور تیسری جو ہے وہ امراۃ فرعون کی بیوی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے نوازا تھا، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ یہ تمام جو خواتین ہیں قرآن کریم میں ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کے ذکر خیر سے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، سورۃ انبیاء میں بھی اور سورۃ صاد میں بھی آپ کا قدر تفصیلی ذکر ہے۔ اور ویسے آپ کا اسم گرامی تو قرآن کریم میں کئی اور مقامات پہ لیا گیا ہے، اس میں ایک سورۃ الانعام ہے، سورۃ نساء ہے، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا نام وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان سورۃ نساء میں ہے، سورۃ انعام میں ہے ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ان کی آزمائش اور امتحان کے باب میں ہے، اور پھر اس پر ان کا صبر ہے اور شکر ہے اور استقامت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر میں یہ 2 صفتیں یعنی آزمائش اور پھر آزمائش پر صبر، امتحان اور امتحان پر ان کا صبر اور شکر جو ہے یہ کثرت سے بیان ہوا ہے۔ یعنی یہ موضوع ایسا ہے، آزمائشوں سے گزرنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو قرآن کریم نے بار بار ہر نبی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور پھر ان کی گھر والیاں بھی ظاہر ہے اسی طرح آزمائش سے گزرتی رہیں جس طرح انبیاء گزرتے رہے۔ تو ان میں سے ایک خوش بخت خاتون جو ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ بڑی تکلیف سے گزرے، اور سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ 18 سال تک کتب تفاسیر میں ہے، کتب تفسیر میں ہے کہ 18 سال تک آپ بہت شدید بیمار رہے، اتنے بیمار تھے کہ آپ کسی دوسرے کی مدد کے بغیر اپنے جو ضروری حاجات ہیں، زندگی کے کام اور ضرورتیں ہیں، وہ بھی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے یعنی آزمائش میں مبتلا رہے، شدید جسمانی تکلیف میں۔ اور دوسری آپ کی مالی پریشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا تھا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ان کے حرم میں آئیں، یعنی ان سے نکاح ہوا، تو اس وقت بہت خوشحال تھے مالی لحاظ سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو گھر والی ہیں، زوجہ ہیں، وہ خود بھی بہت ہی خوشحال گھرانے سے تھی۔ ویسے ان کا جو نسبی تعلق ہے، رشتے والا تعلق ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت ایوب کی جو بیوی ہیں یا حضرت یوسف کی بیٹی تھی یا حضرت یوسف کی پوتی تھی، یہ دونوں روایتیں ہیں جو سری نے بیان فرمائی۔
علامہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، وقد زعم بعضهم ان اسم زوجته رحمہ، کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان کی گھر والی کا نام رحمت تھا، رحمہ، اور ویقال اسمها لیہ بنت منشا، منشا بن یوسف بن یعقوب علیہ السلام، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا نام لیہ تھا، لیہ بنت منشا بن یوسف، اور یہ دیگر مفسرین نے تفسیر مظہری میں انہوں نے کہا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ دونوں قول برابر ہی ہیں ویسے سند کے لحاظ سے، کیونکہ دونوں ہی تورات اور اسرائیلی روایات سے لیے گئے ہیں۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ بیٹے ایک کا نام افراہیم تھا یا افراہیم تھا، دوسرے کا نام منشا تھا، اور ان کی لڑکی کا نام رحمت تھا۔ اور دوسری روایت جو مفسرین نے لی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام لیہ تھا۔ اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک قول تو ان کی بیٹی کا ہے کہ حضرت یوسف کی بیٹی تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آپ کے بیٹے منشا کی بیٹی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن نسبت آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی تھی۔ تو ایک خوشحال بیک گراؤنڈ سے آئی تھی، اور پھر 18 سال اپنے خاوند کو کبھی اٹھانا، کبھی مدد دینا، پھر کمانا بھی خود اور پھر ضرورتیں بھی پوری کرنا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن انہوں نے جو ہے یہ ساری آزمائش جو ہے یہ صبر کے ساتھ برداشت فرمائی، ناشکری بھی نہیں کی اور جزا فضا بھی نہیں کی، اور کوئی شور شرابہ بھی نہیں کیا۔ یعنی جیسے ہوتا ہے انسان عموماً تنگ آ جاتا ہے خدمت سے بھی اور اس طرح کی امتحان والی زندگی سے بھی، تو یہ صابرہ اور شاکرہ خاتون تھیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جو حرم میں تشریف فرما تھی۔ جب خوشحالی تھی اور صحت تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، اس وقت ان کے 7 بیٹے ہوئے اور 7 بیٹیاں ہوئیں، یعنی 14 بچے حضرت ایوب علیہ السلام کے ان کے بطن سے تھے۔ اور جب آزمائش شروع ہو گئی تو 18 سال بیمار رہے، اور دوسری آزمائش یہ تھی کہ سارے بچے بچیاں بھی فوت ہو گئے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ آپ کے سارے بچے بچیاں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جو آپ کا مال و متاع تھا، بہت ہی متمول تھے، پیسے والے تھے، اور سارا پیسہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی، کچھ بیماریوں پہ لگ گیا، کچھ اللہ تعالیٰ کی اس امتحان کا حصہ تھا تو کسی اور طریقے سے ختم ہو گئی۔ اور آپ کے خوشحالی میں دوست بھی بہت ہوتے ہیں، اور جب تنگ دستی ہو تو بہت قریبی دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آخر میں آپ کے ساتھ 2 دوست رہ گئے، باقی سارے رشتہ دار تعلق دار سارے چھوڑ گئے، اور پھر آخر میں وہ 2 بھی چھوڑ گئے، صرف آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ رہی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جس طرح آپ نے صبر کی انتہا کی ہے، تو اسی طرح آپ کی گھر والی نے بھی صبر کی انتہا کی ہے۔ تو آپ کا ذکر خیر قرآن کریم نے 2 مقام پہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ یہ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، سورۃ انبیاء میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا دکھ اور تکلیف پیش کیا، اور وہ بھی بڑے محبت بھرے انداز میں پیش کیا کہ اللہ کو اپنا دکھ بھی سنایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میری تکلیف کو دور کر دے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ ندا فرمائی، دعا کی کہ اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو دور کر دے۔ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میں بہت دکھی ہوں اور تو بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ اس تکلیف کو دور کر دے، چونکہ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ تو اللہ کے پیارے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز جو ہے وہ تحفہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ بھی گویا خالق کی ایک نشانی ہوتی ہے ان کے پاس۔ تو یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کو دور کر دے، لیکن اپنا دکھ سنایا اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسری جگہ ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ سورۃ صاد میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھے اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ حالانکہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور صحت بھی یا جو خیر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ شر اور خیر دونوں کے فیصلے آسمانوں سے ہی ہوتے ہیں، وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ لیکن قرآن کریم کا اسلوب اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ خیر اور بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اور شر کی بیماری تکلیف کی نسبت یا اپنے نفس کی طرف کی جائے یا شیطان کی طرف کی جائے، اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے۔ اگرچہ اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ ہے، لیکن اپنے نفس کو اس کا
چونکہ ذریعہ اور سبب نفس ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تکلیفیں تمہیں آتی ہیں اس کی وجہ تمہارا اپنا نفس ہوتا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہماری اپنے نفس جو ہیں تکلیفوں کی وجہ اور سبب ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس سبب کی طرف نسبت کی جائے، مسبب کی طرف کسی بری چیز کی نسبت نہ کی جائے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، قرآن فرماتا ہے جو بھی خیر پہنچے، بھلائی وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی تکلیف پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کا قصور ہے۔ تو یہی انبیاء کی سنت ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یوں دعا فرمائی تو اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور جو تکلیف تھی ہم نے دور فرما دی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکریٰ للعابدین، اور ہم نے ان کو وہ بچے جو فوت ہو گئے تھے وہ بھی واپس لوٹا دیے، اللہ نے بچے زندہ کر دیے، 7 اور 7، 7 بیٹے 7 بیٹیاں، 14 بچے اللہ نے دوبارہ عطا فرما دیے۔ اور پھر فرمایا ومثلہم معہم، اور ان کی مثل اور بھی دے دیے، 14 بچے اور بھی عطا فرمائے، 18 بچے ہو گئے، 14 بیٹے اور 14 بیٹیاں۔ رحمتا من عندنا، انہوں نے رحمت مانگی تھی، وانت ارحم الراحمین، اور ہم نے رحمت عطا فرما دی۔ وذکریٰ للعابدین، اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی یاد دہانی ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے اور بہت بڑی نصیحت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورۃ صاد میں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور وہاں یہاں تو صرف اتنا ذکر ہے کہ آپ کی تکلیف دور فرما دی، سورۃ صاد میں یہ بھی ذکر ہے کہ کیسے دور فرمائی۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ اپنی ایڑی رگڑیے، زمین پر اپنی ایڑی ماریں، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ ایڑی رگڑیں گے زمین سے ٹھنڈا پانی نکلے گا، اس سے نہائیں بھی اور اسے پئیں بھی۔ اور یہ ایک روایت جو کتب تفسیر میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو حاجت کے لیے لے گئیں اپنی گھر والی سہارا دے کر، اور جب انہیں بٹھا کے آئیں تو تھوڑی دیر بعد وہ آواز کرتے تھے کہ آپ مجھے اٹھائیں یا لے جائیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی آواز نہیں آئی، کافی دیر گزر گئی، تو یہ پھر خود گئیں انہیں ڈھونڈنے کے لیے اسی جگہ پہ، وہاں دیکھا کہ ایک صحت مند خوبرو جوان جو ہے وہاں پہ کھڑا ہے، تو چونکہ نبی کی گھر والی تھی تو انہوں نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا کہ یہ چہرہ کون سا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں میں نے اپنے خاوند کو چھوڑا ہے جو بیمار تھا، تکلیف میں تھا، آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خاوند میں ہی ہوں آپ کا، کہ میں ایوب علیہ السلام۔ اسی پل اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ارکض برجلک کا حکم فرمایا، انہوں نے پاؤں مبارک مارا زمین پر، چشمہ نکلا، انہوں نے خود غسل فرمایا، اللہ نے یہ طاقت جسم کو دے دی، اور پانی نوش فرمایا، اور چند لمحوں میں 18 سال کی بیماریاں تکلیفیں دور ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح ان کو صبر عظیم عطا فرمایا، ان کی گھر والی کو بھی وفا کی انتہا پر اللہ نے پہنچا دی، کہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بلکہ خاموشی سے اسی خدمت کا سلسلہ، اور جو بھی ذمہ داریاں تھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو کبھی اٹھانا ہوتا، کبھی سہارا دینا ہوتا، تو وہ نبھاتے رہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی روایت فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ جو بھی عورت فوت ہو اور اس کا خامند اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہو گئے، اور اس کے کوئی حساب نہیں ہوگا، جس نے اپنے خامند کو راضی رکھا وہ جنتی ہے۔ تو آپ کے اس مبارک جو عمل ہے، یا آپ کا جو مبارک کردار ہے، قرآن کریم نے جو صبر کے باب میں بیان فرمایا ہے، اس میں ایک قرآنی آیت ہی کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ان مع العسر یسرا، انسان کو صبر اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمیشہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد سورج ضرور نکلتا ہے، تو اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، امیدیں لگائی رکھنی چاہیے، خوف و طمع، اللہ کے ساتھ تعلق کا یہی ایک انداز ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اللہ کے پیارے بندوں کا، کہ اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور ڈر خوف بھی اپنے کمال پہ ہوتا ہے، اور امید بھی کمال پہ ہوتی ہے، کبھی مایوس نہیں ہوتے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو یہ حضرت
ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھی، جن کا نام رحمت بھی مفسرین نے بیان کیا ہے اور لیہ بھی بیان کیا ہے۔ اب تین خواتین جو ہیں ان کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے ذکر میں اللہ نے فرمایا ہے، سورۃ قصص میں بھی اور سورۃ طٰہٰ میں بھی۔ اور وہ تین خواتین جو ہیں، ایک امی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ایک آپ کی بہن ہیں، اور ایک آپ کی وہ امی ہیں جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، یعنی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہا و علیہ السلام، جو فرعون کی بیوی تھی۔ آپ فرعون کے گھر میں پلے ہیں، تو وہاں آپ کو پالنے والی حضرت آسیہ تھی جو فرعون کی بیوی تھی۔ تو ام موسیٰ کا ذکر خیر جو ہے، دو دفعہ لفظ ام موسیٰ سے سورۃ قصص میں آپ کو بیان کیا گیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا۔ تو یہ ام موسیٰ کا لفظ اور ایک ام کا لفظ دو دفعہ ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، سورۃ طٰہٰ کے الفاظ ہیں۔ آپ کی امی، وہاں چونکہ خطاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو وہاں حضرت موسیٰ کی امی نہیں بلکہ آپ کی امی کہا گیا۔ اسی طرح فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، سورۃ طٰہٰ میں ہی ہے، اور ہم نے پھر لوٹا دیا آپ کو اپنی امی کی طرف۔ اور ایک دفعہ ہی کا لفظ بھی ہے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ ہی، سورۃ قصص میں، اور ہم نے انہیں اپنی امی کی طرف لوٹا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا ذکر اور پھر آپ کی ہمشیرہ کا ذکر ہے، آپ کی وہ بہن تھی جو آپ سے بڑی تھی، انہی نے ہی پھر آپ کو اپنی امی سے ملایا۔ یہ ہم آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ معاملہ کلیئر ہوگا۔ اور تیسری جو ہے وہ حضرت آسیہ بنت مزاحم ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب آپ کو صندوق میں ڈال کے سمندر میں ڈالا گیا، اور یہ سمندر جاتا تھا فرعون کے صحن اور اس کے چمن وغیرہ میں، تو وہاں پہ پہنچا صندوق، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا۔ تو پھر آپ کی جو اگلی پرورش ہے جوان ہونے تک، وہ فرعون کے گھر میں ہوئی، اور پرورش کرنے والی جو ہے وہ فرعون کی گھر والی اور اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی حضرت آسیہ بنت مزاحم تھی۔ تو ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں سورۃ قصص میں، اور پھر مختصراً جو سورۃ طٰہٰ میں بیان ہوئی ہے وہاں اجمالی انداز میں ہے سورۃ طٰہٰ میں۔ سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد جو ہے وہ قدر تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے جو ایام ہیں ان کا ذکر کیا گیا، بلکہ آپ کی جوانی تک کا ذکر خیر ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اب یہ تو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں اور ویسے بھی جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، تو اس وقت فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، اور تعبیر بتائی گئی کہ وہ بچہ جو ہے آپ کے ملک کے لیے بہت خطرہ ہوگا۔ تعبیر بتانے والوں نے، معبرین نے اس کو یہ تعبیر بتائی۔ تو اس نے اس کا حل یہ نکالا، کیونکہ جن کی حکومت کو خطرہ ہو، وہ حکومت کو خطرے سے باہر لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک طے شدہ معاملہ ہے۔ حکومت والے ہمیشہ ظالم ہی رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، ان اجام اچھے لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت جو ہے وہ بندے مارنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جہاں فرعون کا آپ ذکر سن لیں اور پھر اپنے دور کے مختلف دائیں بائیں دیکھ لیں، ان فرعون علا فی الارض، فرعون اپنے ملک میں سرکش تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے کیا کیا کہ اپنی قوم کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ یہ جو گروہوں میں بانٹنا ہے، کبھی قوم پر قوم، کبھی زبان سے، کبھی صوبے چھوٹے بنائیں اور کبھی بڑے کریں، اور یہ کریں اور وہ کریں، یہ سب فرعونی ایک طریقہ ہے جو ہمیشہ سے چل رہا ہے کہ انہیں آپ گروہوں میں بانٹیں، فرقوں میں بانٹیں، لوگوں کو آپس میں لڑائیں، کبھی مسلک کی بنیاد پر، کبھی مذہب کی بنیاد پر، کبھی قوم کی بنیاد پر، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی نسب اور نسل کی بنیاد پر، کبھی اور مختلف جو بنیادیں جغرافیائی ہو سکتی ہیں یا دیگر۔ تو یہ فرعونی طریقہ تھا کہ اس نے اپنے رعایا کو گروہوں میں بانٹ دیا، یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور قرار دے کر، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا، ان کی عورتوں کو باقی رکھتا۔ ان کی نسل ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ ان کا کوئی بیٹا زندہ نہ رکھا جائے، تاکہ میری حکومت کے لیے خطرہ نہ ہو۔ عورتیں زندہ رہیں،
اور عورتیں ظاہر ہے پھر شادی کہاں کریں گی؟ بنی اسرائیل والی قبطیوں سے، فرعون کی قوم سے شادی کریں گی۔ جب فرعون کی قوم سے شادی کریں گی تو اگلی نسل اسی قبطی ہو جائے گی، آہستہ آہستہ یعنی بنی اسرائیل ختم ہو جائے گی۔ لیکن کسی فرعون نے آج تک نہ کسی قوم کو ختم کیا ہے، نہ کسی نسل کو ختم کیا۔ کوئی فرعون آج تک کسی قوم کو، نسل کو ختم نہیں کر سکا۔ یہ خالق کا فیصلہ ہے، اللہ نے جس کو رکھنا ہے اس نے ہر طریقے سے رہنا۔ تو اس نے سارے بیٹے قتل کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اماں کے بطن میں تشریف لائے تو انہوں نے چھپائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا بطن مبارک جو ہے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا، کہ جیسے حاملہ خاتون کا نظر آتا ہے تو اس طرح نظر نہیں آتا تھا، اور آپ کی امی جان نے بھی احتیاط فرمایا۔ اور جب وہ پیدا ہو گئے، فرعون کا پورا ایک محکمہ تھا جس میں دائیاں تھیں اور عورتیں تھیں جو ہر گھر گھومتی تھیں کہ پتہ چلے کوئی بھی اگر حمل والی خاتون ہو تو اس کا پورا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، اور پھر جو حمل کے ممکنہ ایام ہیں ان میں بار بار چیک کیا جائے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو فوراً موقع پر چھین لیا جائے اور قتل کر دیا جائے، اگر بیٹی ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ اتنا سخت نظام تھا فرعون کا کہ اس سے بچنا بہت مشکل تھا، اور جس کو اللہ نے بچانا ہے وہ بچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آپ پیدا بھی ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد پھر بہت مشکل تھا کہ کسی وقت بھی کوئی گھر آ جائے یا کوئی مخبری کر دے کہ اس گھر میں ایک بچہ ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت ہی فکر والی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو، یعنی خطرہ نہ کریں، آپ دودھ پلانے کا سلسلہ جاری رکھیں اس بچے کو۔ اور کتب تفسیر میں ہے کہ 3 مہینے یا کچھ میں 4 مہینے کا ہے کہ آپ دودھ پلاتی رہیں، لیکن بہرحال فکر مند بھی بہت تھی ان کی زندگی کے بارے میں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ اگر خطرہ ہو ان کی زندگی کا تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر ان کو دریا میں ڈال دینا۔ اب آپ دیکھیں یہ اگلا جو آپشن تھا ان کے سامنے اور اللہ کا حکم تھا جو ان کے دل میں ڈالا گیا، یہ اس سے بھی مشکل تھا۔ فرعون سے بچنے کا تو کوئی امکان تھا، لیکن سمندر سے بچنے کا کیا امکان ہے کہ جب آپ بچے کو اپنے ہاتھوں سے سمندر میں ڈال دیں۔ لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام شان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو مائیں تھیں انہیں بھی بہت عزتیں اور شانیں عطا فرمائیں۔ یعنی واحج، آپ دیکھیں واحج کا لفظ ہے، حالانکہ واحج نبی پر آتی ہے لفظ واحج، اس لیے یہاں واحج سے مراد واحج نبوت نہیں ہے، بلکہ واحج سے مراد الہام ہے۔ واحج الہام یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، اور نبی کی امی کی یہ شان ہے کہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ خیال اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ہم میں سے جس کے دل میں خیال آئے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا یہ کہاں سے آیا ہے، لیکن یہ پہچاننے والے بھی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے یہ شان دی ہوتی ہے کہ وہ خیال کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو لہٰذا آپ پہچان گئیں، اس لیے یقین پیدا ہو گیا۔ اب کون ہمیں ہزار کوئی کہتا رہے کہ سمندر میں بچے کو ڈال دو، تو کوئی ڈال سکتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی امی بھی مقام یقین پہ فائز تھی۔ تو فرماتے ہم نے کہا کہ جب خطرہ ہو تو پھر انہیں سمندر میں ڈال دینا، ولا تخافی ولا تحزنی، اور کسی قسم کا خوف نہ کرنا، نہ غم کرنا، یعنی پریشان مت ہونا کہ اب ان کی حفاظت کون کرے گا، سمندر میں کیسے محفوظ رہیں گے۔ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اس کو ہم رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ، آپ کا بچہ رسول بھی بنے گا اور آپ ہی کی طرف پلٹے گا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اور ایسے ہی ہوا، جب خطرہ ہوا تو انہوں نے ایک صندوق میں بند کیا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اسے سمندر میں ڈال دیا صندوق کو، اور صندوق گھومتا گھماتا جو ہے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ سو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جس سے بچ رہے تھے اتنے عرصہ، اتنے بچے مارے کہ خطرہ نہ ہو، فرمایا کہ اسے اٹھا لیا تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث غم ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی اس کی حکومت ختم ہو جائے۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون بھی، اس کا وزیر حامان بھی، اور ان کے سارا لشکر جو تھا وہ بہت مجرم تھے، جرم کرنے والے تھے۔ اب یہاں ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم کا، فرعون کی بیوی کا۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، جب بچہ وہاں پہنچا تو اس کے درباریوں نے کہا کہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جس سے آپ بچ رہے تھے، تو فرعون نے پھر قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن فرعون کی بیوی نے، آسیہ بنت مزاحم نے
بچے کو بچایا۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اس نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کریں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور یہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے، مستقبل کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ ہونے والا کیا ہے۔ تو حضرت آسیہ جن نے کہا کہ شاید ہمیں نفع پہنچائے، تو انہیں نفع پہنچایا، کیونکہ بچپن میں ایک نبی کی پرورش کا شرف حاصل کیا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو پھر ان پر ایمان لانے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ تو امراۃ فرعون کو تو یقیناً نفع پہنچا، جو اس کو امید تھی اللہ نے اس کو یقین میں بدلا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور حضرت موسیٰ کی ماں، ظاہر ہے اس نے بیٹے کو دریا میں یا سمندر میں ڈال دیا، یہ دریائے نیل ہے اس میں ڈال دیا ہے، تو ان کے دل میں تو ظاہر ہے محبت، اپنے بچے کی محبت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ بہت ہی سارا قرآن ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن یہاں ان کے دل کی کیفیت جو ہے نا، اس کا کمال حسن ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل موسیٰ کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو گیا، صرف موسیٰ ہی بستا تھا اس کے دل میں۔ ایک خوبصورت سے شعر ہے عزیز الحسن مجذوب صاحب کا، کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو دل میں تیرے علاوہ کوئی نہیں رہا، صرف تیرا خیال ہے ہر طرف۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی اللہ تعالیٰ کا پاک کلام یہ کیفیت بیان فرمایا، اس کے دل میں موسیٰ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو اب خطرہ تھا کہ کہیں اس دکھ میں اور اس پریشانی کی کیفیت میں کہیں موسیٰ کا نام نہ لے لیں، یعنی ایسا اظہار نہ کر دیں کہ پتہ چل جائے کہ وہ بچہ ان کا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان قادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اگر ہم نے ان کے دل کی ڈھارس نہ بندھائی ہوتی، ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا، تو قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی، محبت کی وجہ سے اپنے محبوب کا نام لے لیتی اور اپنے بیٹے کا نام لے لیتی، اور وہ پورا واقعہ ہی جو ہے راز پورے کا پورا فاش ہو جاتا۔ لتکون من المؤمنین، ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی تاکہ ان کے اعتماد میں، یقین میں اضافہ ہو۔ وقالت لاختہ، اب حضرت موسیٰ کی بہن، یعنی پہلے حضرت موسیٰ کی اماں ہیں جو مسلسل چل رہی ہیں، درمیان میں امراۃ فرعون کا آسیہ بنت مزاحم کا ذکر ہے، اور یہاں پہ ان کی بہن حضرت موسیٰ کی بہن تھی جو ان سے بڑی تھی۔ اب ماں نے اس بیٹی سے کہا جو حضرت موسیٰ کی بہن تھی، وقالت لاختہ، ماں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا قصی ہے، کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ۔ جب سمندر میں چھوڑا، دریا میں چھوڑا صندوق کو، تو انہیں کہا کہ آپ دیکھتی رہیں کہ یہ جاتا کہاں ہے، یہ صندوق جو ہے یہ کہاں جاتا ہے۔ فبصرت به عن جنب، وہ دور دور سے کناروں سے دیکھتی رہی کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ وہم لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور کیا دیکھ رہی ہے، فرعونیوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہ چھپ کر اپنا جو مشن تھا اس کا، امی نے جو ڈیوٹی لگائی تھی، یہ دیکھتی رہی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اب اس نے دیکھا کہ فرعون کے محل کی طرف صندوق چلا گیا ہے، تو یہ بھی محل کی طرف چلی گئی، بچی تھی چھوٹی تو کسی نے روکا نہیں ان کو، لیکن ان کے جانے سے پہلے غالباً یہ پیچھے آئیں، امی کو بتایا کہ کیا صورتحال ہے، پھر گئیں، کیونکہ اس دوران بہت سے کام ہو چکے تھے۔ وہ کام یہ تھے کہ فرعون نے جب اس کی گھر والی نے یعنی حضرت آسیہ نے اس کو بیٹا بنا لیا، تو اب اس کے لیے دایا ڈھونڈنی تھی کہ دودھ کون پلائے گا، تو اس کے لیے تلاش کی گئی جو ممکن تھی وہاں پہ محل میں موجود تھی خواتین، تو اس بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو جب حضرت موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی بعد میں، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس پر، حضرت موسیٰ پر، باقی تمام خواتین کے دودھ جو ہیں ہم نے اسے حرام کر دیا تھا، کیونکہ وعدہ تھا حضرت موسیٰ کی اماں سے کہ انا رادوہ الیک، آپ ہی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے اس کو۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو حضرت موسیٰ کی بہن نے پھر فرعون کے گھر جا کے جب وہ پریشانی میں دیکھا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسے گھر والوں کا پتہ نہ بتاؤں کہ جو اس کی بہت اچھی پرورش کریں گے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی بہت ہوں گے، اپنی اماں سے بڑھ کے کون خیر خواہ ہو سکتا۔ وہم لہ ناصحون، یہ جو نصح ہے اور یہ جو خیر خواہی ہے والدین کے دل میں ہوتی ہے، وہ کسی دل میں نہیں آ سکتی کسی اولاد کے لیے۔ اس لیے کبھی ماں باپ کی بات جو ہے اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس میں جو سچائی ہوگی اور اخلاص ہوگا وہ کہیں نہیں ہو سکتا۔
وہ دشمنی کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ بہت اخلاص اور بہت محبت کی وجہ سے جو بات بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن کی اس بات پر انہوں نے ہاں کہا کہ ہاں لے آئیں، اگر آپ ایسا کوئی گھر جانتی ہیں۔ فرددناہ الی امہ، اللہ فرماتا ہے اس طرح ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کی اپنی امی کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں، ان کا غم ختم ہو جائے، ولتعلم ان وعد اللہ حق، تو انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، جس نے کہا تھا واپس لوٹاؤں گا تو اس نے لوٹا دیا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ اب اسی کو قرآن کریم نے سورۃ طٰہٰ میں بھی پھر بیان فرمایا ہے، اسی واقعہ کو، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اب یہاں خطاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ پر بہت سے کرم فرمائے ہیں، کچھ کرم تو اللہ نے پہلے گنوائے ہیں، ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن آگے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، پھر ہم نے ایک مرتبہ پھر آپ پر احسان فرمایا۔ حضرت موسیٰ کے پہلے احسانوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے آپ پر ایک اور کرم فرمایا۔ وہ کرم کیا تھا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ وحی کی تھی جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے یا جو وحی کی جاتی ہے۔ ان اقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم، کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ انہیں صندوق میں رکھ کر، وہاں چونکہ تابوت کا ذکر نہیں تھا سورۃ قصص میں، تو اس جگہ صندوق کا ذکر بھی ہے۔ ان اقذ فیہ فی التابوت، کہ انہیں صندوق میں رکھ دینا، فاقذ فیہ فی الیم، اور پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دینا، فلیلقہ الیم بساحل، اور پھر ہم نے اس دریا کو حکم دیا کہ اسے ساحل پہ لے آئے، فلیلقہ الیم بساحل، یعنی اللہ کا ہی حکم تھا، دریا کو حکم دیا کہ وہ اس کو کنارے پہ ڈال دے، اندر نہ لے جائے صندوق کو بلکہ کنارے پہ لے آئے۔ یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، حضرت موسیٰ کو کہا گیا تاکہ اسے میرا اور تیرا دشمن اٹھا لے، یعنی فرعون نے اٹھایا تھا جو اللہ کا بھی دشمن تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ ایک اور اللہ کا کرم ہے جو اللہ فرما رہا ہے نا آپ پر ایک اور دفعہ ہم نے مہربانی فرمائی۔ تو وہ مہربانیاں بہت سی ہیں، اس مہربانی کے اندر ایک مہربانی ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، ہم نے آپ کے چہرے کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ جو اس کو دیکھے وہ گرویدہ ہو جائے۔ جب انہوں نے صندوق کھولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تو جو دیکھتا گیا، یہ محبتیں اللہ کی طرف سے رکھی جاتی ہیں، دنیا ویسے کسی سے محبت نہیں کرتی، محبت اسی سے کی جاتی ہے جس کے لیے اللہ دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ چہرے پہ بھی ہو سکتا ہے، مزاج میں بھی ہو سکتا ہے، یہ خالق کا کام ہے کہ وہ محبت کیسے ڈالتا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہاں بھی چہرے کا ذکر نہیں ہے، پورا وجود ہے، ہم نے محبوب بنا دیا آپ کو۔ لہٰذا فرعون کی گھر والی نے دیکھا، حضرت آسیہ نے، تو وہ بھی فدا ہو گئی، اور جو دیکھتا گیا فدا، حالانکہ فرعون کو اتنا ڈر اور خوف تھا تو وہ قتل کراتا، لیکن فرعون کے دل میں بھی گویا اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ قتل سے وہ بھی باز آ گئے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میری نظر مبارکہ کے سامنے آپ کی پرورش ہو، اللہ کی نظر مبارک یعنی اللہ کی حفاظت میں۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، جب آپ کی بہن جا رہی تھی چلتی ہوئی اور اس نے آل فرعون سے کہا یا کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس گھر کی خبر نہ دوں کہ جو اس کی بہتر پرورش کرے، فرجعناک الی امک، اور پھر ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھ مبارک ٹھنڈی ہو جائے اور ان کی تکلیف اور غم جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کی ہمشیرہ کا ذکر بھی ہے، اور سورۃ قصص میں ساتھ فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ بنت مزاحم کا ذکر بھی ہے، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم کا پھر ذکر جو ہے یہ سورۃ تحریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان فرمائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، حضرت آسیہ بنت مزاحم، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئی، کہ بیٹے بھی تھے یعنی پرورش کے لحاظ سے، تو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں، تو فرعون نے بہت ظلم کیا حضرت آسیہ پر، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان پر کیلیں ٹھونک دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس انداز میں تکلیف پہنچائی، اسی تکلیف کی حالت میں حضرت آسیہ نے یہ دعا فرمائی جو قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے دعا کی
کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات عطا فرما، وعمل ہی، اور فرعون کے کرتوتوں سے نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ تو جب انہوں نے یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول فرمائی، اور اسی حال میں اللہ نے ان پر موت طاری فرما دی اور اللہ کے پاس پہنچ گئیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ دو احادیث پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے۔ ایک حدیث مبارکہ یہ ہے، صحیح حدیث میں سے ہے کہ افضل نساء اہل الجنت خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم امرات فرعون علیہم السلام علیہن السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عورتیں، یعنی جو جنت میں جانے والی عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں، حضور کی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، و فاطمہ بنت محمد، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت، اور مریم بنت عمران، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران کی بیٹی، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم امرات فرعون کی بیوی۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا سیدات نساء اہل جنت اربع، چار خواتین جو ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، مریم و فاطمہ و خدیجہ و آسیہ۔ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت خدیجہ علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام۔ تو یہ چار خواتین کا حضور نے اس میں گرامی لیا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ تو یہ تین خواتین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر میں بیان فرمایا۔ پھر دو کا ذکر جو ہے آپ کی جوانی کے ساتھ ہے، ایک آپ کی زوجہ بنے گی اور ایک آپ کی سالی ہیں، اور دونوں بیٹیاں ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اگر زندگی باقی تو ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی ان کے کردار کا حسن عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شرم و حیا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عصمت عطا فرمائے، ان کی عصمت اور عفت کا اللہ تحفظ فرمائے، اور ہمیں ان عظیم مردوں کا جو انبیاء کرام علیہم السلام کی صورت میں قرآن نے بیان فرمایا، یا اللہ کے دیگر مقبول بندوں کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ان کے مبارک عمل، سیرتیں اور سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔